مسلم ابن عقیل کا قیام۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر مسلم ابن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی بیعت کر چکے تھے ابن زیاد سے جنگ کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالعمارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالعمارہ میں تھے دارالعمارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ خود کو فتنے کی آگ میں ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑیں یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے۔ 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ 10 آدمی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے اور کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے توآ نامی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ خاتون پانی لائی۔ مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس قضیے کی خبر ابن زیاد تک پہنچائی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹانکوں کی آواز سنی تو زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد ابن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ مسلم نے کہا، دغاباز فاسق و فاجر لوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور رجز کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک خثعمی کے اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، واللہ میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ مجھے موت کا جام تلخی و سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی قسم کے ضرر نقصان کی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد ابن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈھال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک کمینے نے نیزے کے ساتھ پشت سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اشقیاء جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو مسلم نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا،
امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے، اور اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے قتل کرتے ہو اور دردناک طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اس طرح سے تم اپنی بے غیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ مسلم نے کہا اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے تباہ و برباد کیا ہے، اور فتنے کو تو اور تیرے باپ زیاد بن ابی نے ایجاد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب فرمائے گا، اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے کہا اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا یزید بن معاویہ۔ مسلم نے کہا الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ مسلم نے کہا واللہ میرا خیال نہیں، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم، مجھے بتاؤ تم کس مقصد سے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا؟ مسلم نے کہا میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے ہو اور انہیں حکم خدا کے خلاف حکم دیا اور ان کے ساتھ ایران اور روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع بنائیں، اور ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلم نے کہا تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آج کی اس داستان کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی بقیہ قسطوں میں باقی ماندہ روایات و داستان بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔